بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ خواہشوں کو اپنے دل میں دفن کر کے جیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی حسرتیں لے کر خود مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنی ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ جاہلوں کے سامنے اگر محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کے وجود کا خاکہ بنتا ہے۔ آنکھ پوری کائنات دیکھ سکتی ہے مگر اپنے اندر نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے جبکہ دوسروں کے دیکھتا رہتا ہے۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو جائے، کچھ لوگوں سے ہمارے دھیان کا ایسا پکا رشتہ ہوتا ہے، وہ ہماری یادوں اور دعاؤں سے کبھی مجبور نہیں ہو پاتے، وہ ہماری یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہو پاتے۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش، پوری تدبیر اختیار کرتا ہے اور جب کامیابی اس کے قریب پہنچتی ہے تو 2 چیزیں اس کے اور کامیابی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، ایک موت اور دوسری تقدیر۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ لا حاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہنے سے بہت بہتر ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ 2 گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ بھروسہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ گناہ سے ویسے ہی بچا کیجیے جیسا کہ جھوٹے الزام سے بچتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں دکھ مت دو۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ ہر معاملے میں آپ نے یہ تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ ہم خود خوشی کا احساس کرنے کے بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازے کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہے۔
زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کریم نے یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹے، ان کا ہاتھ پکڑے جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے محشر کے روز آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشی کا سبب آپ دنیا میں بنے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسو سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ روئے زمین پر کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں دکھ، تکلیف اور اذیت یا دھوکہ تو لوگوں کو دیا جاتا ہے، پر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔